الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماؤں اور بہنوں، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور اس کے بعد آپ نے تبلیغ کا کام شروع فرمایا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں بھیج کر ایک ایسی امت کو وجود میں لانے کا ارادہ فرمایا جو ہر اعتبار سے پہلے لوگوں سے بالکل جدا ہو، الگ ہو، ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہو۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام سے پہلے دنیا کے اندر لوگ جی رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، شادی بیاہ بھی کر رہے تھے، کاروبار بھی کر رہے تھے، سب کچھ چل رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ایک ایسی امت کو وجود میں لانے کا ارادہ کیا جو ہر اعتبار سے پہلے لوگوں سے بالکل جدا ہو، اس کی فکر بھی الگ ہو، اس کے سوچنے کا انداز بھی الگ ہو، اس کا عقیدہ بھی الگ ہو، اس کے چلنے پھرنے کا انداز بھی الگ ہو، اس کی تہذیب و تمدن بھی الگ ہو، ہر چیز اس کی بالکل الگ ہو۔ رفتہ رفتہ اللہ رب العزت نے آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، ان کے عقائد کی اصلاح فرمائی، ان کے اخلاق کی اصلاح فرمائی، اور یہ والی آیت جو ہے، اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے نفسوں کی اصلاح فرمائی، معاشرے کی اصلاح فرمائی۔ تو یہ والی آیت جو ہے یہ میرے اور آپ کے نفس کی اصلاح کے لیے ہے، یا ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ جو آیت نازل کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ بری بات کو علانیہ طور پر کہنے کو ناپسند فرماتے ہیں، یعنی کسی کی برائی کرنا چاہے اس کے سامنے ہو چاہے اس کے پیچھے ہو، اس بات کو اللہ رب العزت ناپسند فرماتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی برائی کا تذکرہ کرے، چاہے تو خود اس کے سامنے چاہے اس کی غیر موجودگی میں، یہ بات اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اصل میں معاشرہ بہت حساس ہوتا ہے، بہت حساس ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی بات جب ہم سنتے ہیں تو بہت سرسری سی ہمیں بات نظر آتی ہے اور ہم گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے، اس لیے بات کو کھولنا پڑتا ہے۔ آپ جب سماعت فرمائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس چھوٹے سے جملے کے اندر حکمتوں کا، تعلیموں کا، اخلاق کا ایک جہاں ہے۔ معاشرہ بہت حساس ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک انسان کوئی ایک بات کرتا ہے اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی یہ بات کہاں تک جائے گی، معاشرے پر کس حد تک اثر انداز ہوگی۔ کبھی کبھی انسان جب کوئی برائی کرتا ہے، کوئی بری بات بولتا ہے، کسی سے بری بات کرتا ہے، تو اس بری بات کے کرنے کا یہ اثر ہوتا ہے جس کے ساتھ بری بات کی جاتی ہے کہ کبھی کبھی اس شخص کا پورے معاشرے پر سے بھروسہ اڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پورا معاشرہ خراب ہو چکا ہے، پورا معاشرہ خراب ہو چکا ہے، حالانکہ پورے معاشرے سے اس شخص کی ملاقات نہیں ہوئی،
لیکن اس ایک شخص کی گفتگو کا اثر اس کی طبیعت پر، اس کے ضمیر پر، اس کے قلب پر اتنا گہرا ہوتا ہے، وہ اس حد تک متاثر ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پورا معاشرہ ہی خراب ہو چکا، سارے جھوٹے ہی لوگ۔ ہم نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے، بہت سے لوگوں نے کہا بعض موقعوں کے اوپر، خود مسلمانوں نے کہا کہ مسلمانوں جیسی بری قوم پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ کہنے والا مسلمان ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے صرف ایک دو لوگوں کے رویے کو دیکھ کر کہ مسلمانوں جیسی بری قوم نہیں ہے۔ اس جملے کا اس وقت جواب نہیں دینا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ انسان اپنے آپ کو جو ایسا کہتا ہے وہ مسلمانوں میں شامل رکھ کر کہتا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان شامل نہیں کر کے کہتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ والی بات مجھے عرض کرنی تھی کہ ایک انسان نے دوسرے ایک انسان کے ساتھ معاملہ کیا، لیکن اس انسان کی سوچ یہ بنی کہ پورا معاشرہ خراب ہو چکا ہے۔ ایک انسان نے ایک انسان کو دھوکہ دیا، اس کا مال ہڑپا، لیکن اس کی سوچ یہ بنی کہ اب معاشرے میں کوئی ایماندار باقی نہیں رہا۔ تو کبھی کبھی ایک عمل انسان کرتا ہے، ایک بات زبان سے نکالتا ہے، لیکن دوسرے انسان کا پورے معاشرے پر سے بھروسہ اڑ جاتا ہے۔ ایک عمل کی، قول کی، ایک زبان سے نکلنے والی بات کی یہ اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ کوئی کسی کی برائی کسی کے سامنے علانیہ کھلے عام بیان کرے، چاہے اس شخص کے خود کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو معاشرے کے اندر کبھی کبھی کسی انسان نے ایک بات کہی یا کوئی عمل کیا تو دوسرے لوگ جنہوں نے ابھی تک اس برائی کو نہیں کیا تھا ان کے دل کے اندر جرأت پیدا ہو جاتی ہے اس برائی کو کرنے کی، اور معاشرے میں کسی بری بات کو کہنے یا برے کام کو کرنے کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ خود کرنے والے کے دل سے اس برائی کی جھجک نکل جاتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات کا خیال ہے نگاہی ہوتی ہے وہ حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ معاشرے کے اندر ٹی وی رکھنا عام ہو گیا، ٹی وی دیکھنا عام ہو گیا، گانے سننا عام ہو گیا۔ تو اب گانے سننے میں، گانوں کے ذریعے، گانوں کے اندر جو بدنگاہی ہوتی ہے، گھر کے اندر ٹی وی چلانے میں کسی کے دل میں کوئی جھجک نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ یہ والا گناہ معاشرے کے اندر عام ہو گیا۔ تو معاشرہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر برائی نہ پھیلے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ کسی کی علانیہ طور پر برائی کرنے کو پسند نہیں فرماتا۔ اس بات کا اتنا گہرا کنیکشن ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ کہ آج ہم معاشرے کے اوپر نگاہ ڈالیں، اب سے 30، 40، 50 سال پہلے یہ باتیں مشہور تھیں، غیر مسلم تعجب نہیں، کیونکہ مسلمان جھوٹا مشہور ہو چکا، مسلمان دھوکہ دینے والا مشہور ہو چکا، مسلمان مال ہڑپنے والا مشہور ہو چکا۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان مارکیٹ کے اندر اپنوں سے بھی اور دوسروں سے بھی، خود اپنے مسلمان بھائی کا جو اس کی لائن میں بزنس کرنے والا ہے، جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، خود برے عمل کو بیان کرتا ہے کہ فلاں وہ ایسا ہے، فلاں وہ ایسا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو دوسرے مذہب والے شخص ہے، آپ نے اپنے دوسرے بھائی کی برائی بیان کی، دوسرے نے آپ کی برائی بیان کی، آپ دونوں نے تیسرے کی بیان کی، تیسرے نے آپ دونوں کی بیان کی، وہ اس سے یہ نتیجہ نکالے گا یہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ دو لوگ جب بھی جمع ہوتے ہیں وہ اپنے تعلق سے، اپنے کام کے تعلق سے جو گفتگو کرتے ہیں، شاید اللہ کرے کہ میرا دوسروں کی برائی کے تعلق سے ہی بات کرتے ہیں۔ یہ ہماری عام عادت بن چکی، اور یہ عادتیں ایسی رج بس چکی ہیں ہماری طبیعت کے اندر اور ہمارے معاشرے کا ایسا حصہ بن چکی ہیں کہ اب کسی کو خیال بھی نہیں رہا کہ یہ جھوٹ کی طرح، یہ شراب کی طرح، یہ بدنگاہی کی طرح اور زناکاری کی طرح حرام ہے۔ یہ حرام ہے۔ کسی مسلمان مرد یا عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، کسی مسلمان مرد یا عورت کی برائی بیان کرنا، چاہے سر عام اس کے منہ پر ہو، چاہے کسی اور سے ہو، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ جتنی بھی قسمیں، یہ حرام ہے، حرام۔ لیکن اس والے حرام کی غلاظت اور اس والے حرام کی برائی ہمارے دلوں کے اندر بالکل باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف ایک شخص کو کسی کی برائی کرنے کی اجازت ہے، وہ کون ہے؟ الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا۔ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو جتنا اس پر ظلم ہوا ہے
اس حد تک وہ ظالم کی برائی ظالم کے سامنے بھی بیان کر سکتا ہے اور عدالت کے اندر قاضی کے سامنے، جج کے سامنے بھی اس کو کھڑے ہونے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس شخص کو تو اجازت ہے، باقی جو صاحب معاملہ نہ ہو، جس کے ساتھ اس نے براہ راست کوئی معاملہ نہ کیا ہو، تو کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کو نہ تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی مرد اور عورت کے سامنے، نہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی بولنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب ہم جائزہ لے لیں اپنی گفتگوؤں کا، جو ہماری فون پر ہوتی ہے وہ بھی، جو ہماری کسی اور سے ہوتی ہے وہ بھی، جو ہماری رشتہ داریوں میں ہوتی ہے وہ بھی، جو دوستوں کی محفلوں میں ہوتی ہے وہ بھی، کہ شاید ہماری گفتگو کا 75-80% حصہ وہ غیبت پر مشتمل ہے، وہ دوسروں کی برائیوں پر مشتمل ہے، دوسروں کی برائیوں کے تذکرے پر مشتمل ہے، اور ہمیں شاید شیطان یہ محسوس کرواتا ہے کہ تم بہت اچھے آدمی ہو کہ تمہیں برائی سے اتنی نفرت۔ میں آپ کو اس کا چور پکڑ کر کے دیتا ہوں کہ اگر برائی سے ہی نفرت ہوتی اور واقعی برائی سے ہی نفرت کا اظہار مقصود ہوتا تو دوسرا شخص جس کی برائی کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کو برائی کرتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کی برائی کا گمان ہے اور اپنی برائیوں کا یقین ہے۔ اگر دوسرے کی برائی 10% معلوم ہے تو اپنی برائیاں 100% معلوم ہیں۔ اگر برائی کا تذکرہ کرنا ہی ٹھہرا تو اپنی برائی کا تذکرہ کرے نا، انسان اپنے عیب بیان کرے نا کہ میرے اندر جھوٹ بولنے کی اتنی بڑی مقدار موجود ہے، مجھ سے اتنی بدنگاہی ہوتی ہے، مجھ سے رشوت کا گناہ ہوتا ہے، مجھ سے سود کا گناہ ہوا ہے، مجھ سے نمازیں چھوڑنے کا گناہ ہوا ہے، مجھ سے ماں باپ کی حق تلفی ہوئی ہے، مجھ سے امانت میں خیانت ہوئی ہے۔ اپنے عیبوں سے انسان 100% واقف ہوتا ہے، دوسروں کے عیبوں کا گمان ہوتا ہے، لیکن گمان کے بنا پر انسان یقین کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور جہاں پر یقین ہے وہاں پر گمان کے ساتھ بھی بیان نہیں کرتا۔ پتہ کیا چلا کہ تکبر ہے، دوسرے کی حقارت ہے ذہن کے اندر، اس لیے پورے معاشرے کا جو مزاج بن چکا ہے۔ بیٹھے آج کے زمانے کے اندر تو لوگ پوچھتے ہیں سب خیریت تو ہے، خاموش کیسے بیٹھے ہوئے؟ حالانکہ قرآن کا اور اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ جو زیادہ بولے وہ شریعت کی نظر میں زیادہ اچھا شخص نہیں ہے، جو زیادہ بولے، جو غیبت کرے، جو چغلی کرے، اس سے لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ میرے بھائی کیا ہو گیا کہ جو تم بے انتہا دھڑاکے کے ساتھ، اتنی جرأت کے ساتھ تم غیبتیں بیان کر رہے ہو؟ 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے۔ لوگ نکلتے ہیں باقاعدہ اس نیت سے کہ ہم بیٹھیں گے جا کے، وہاں غیبتیں ہوں گی، وہاں چغلیاں ہوں گی، دوسروں کی برائیاں ہوں گی، خواہ مخواہ وہاں سے انسان بدگمانیاں لے کر اٹھے گا، دوسروں کی طرف سے دشمنیاں لے کر کے اٹھے گا، اپنے صاف ستھرے دل کو گندہ کر کے اٹھے گا، اور اپنی نیکیوں کو دوسروں کے اکاؤنٹ کے اندر، دوسرے کے نام اعمال کے اندر ٹرانسفر کر کے اٹھے گا، اور دوسرے کے گناہ اپنے نام اعمال میں منتقل کر کے اٹھے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کیا چیز ہے قرآن کریم بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کیا چیز ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا جملہ لے کر کے آتے ہیں اللہ رب العزت سمیعاً علیما، اللہ خوب سننے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا۔ دیکھو ظالم کو یہ آگاہ کیا سمیع، وہ شکایت کسی کے پاس لے کر جائے نہ لے، دونوں کو کہا کہ سمیع تمہیں اجازت ہے، لیکن جتنا ظلم ہو، جتنا ظلم تمہارے اوپر نہیں ہوا اس کو بڑا چڑھا کر اگر تم بیان کرو گے تو اللہ سننے والا ہے، نوٹ کر رہا ہے، قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ جتنی برائی اس نے تمہارے ساتھ نہیں کی تھی کیوں بڑا چڑھا کر کے بیان؟ علیمہ، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ ظالم نے جتنا ظلم کیا ہے اللہ کو معلوم، مظلوم نے جتنا بدلہ لیا ہے اللہ کو معلوم، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی رعایت ہے شریعت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو زبان سے جتنا اس پر ظلم دیا ہوا ہے اس کا اظہار کرنے کی اجازت دی۔ اس میں مظلوم کی اتنی زبردست رعایت ہے کہ جب ظالم مظلوم کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس کے دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اجازت دی تم کہہ دو، ظالم کو کہا کہ تم سن لو کیونکہ تم سے ظلم ہوا ہے۔ اب جب وہ کہہ لے گا تو اس کے دل سے کینہ نکل جائے گا، اور ظالم کے حق میں یہ والا حکم شفقت اس لیے ہے کہ جب اس کے دل سے کینہ نکل جائے گا تو آئندہ اس کے انتقام سے اعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اصل میں بات یہ ہے، تجربہ یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی پر ظلم کرے، ظلم کرنے کے بعد اگر وہ انسان اپنی زبان چلائے تو اعتدال پہ قائم رہنا، جو شریعت نے بات کہی کہ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے زبان چلانے میں، بڑا مشکل کام ہے۔
اس کے مقابلے میں یہ آسان ہے کہ انسان اپنی زبان کو بند رکھے، اور اگر زبان ایک بار کھلی پھر حد کے اوپر روک لینا یہ انتہائی درجے مشکل کام ہے۔ اس لیے قرآن تعلیم دیتا ہے ان تبدوا خیرا او تخفوہ، کہ اگر تم اس کے ظلم کو، اگر تم کسی نیکی کو ظاہر کر کے کرو یا چھپا کر کے کرو، او تعفو عن سوء، یا برائی کو معاف کر دو، درگزر کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بہت قدرت کرنے والے ہیں۔ یعنی تم سب کے سامنے اگر اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا اور تمہارے اندر قدرت ہے کہ تم اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم سب کے سامنے معاف کر دو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، تو معاشرے کے اندر معاف کرنے کا رجحان بڑھے گا، معافی کا مزاج بڑھے گا، تو یہ بھی نیکی ہے۔ اور اگر تم چھپ کر کے معاف کر دو تو اس سے تمہارا نفس بہت زیادہ پاک ہوگا، تمہارا دل اللہ تعالیٰ پاک بنائیں گے اس عمل کی برکت سے، کیونکہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کوئی مالی عبادت کرنا یہ آسان ہے، لیکن اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو اور ہم زیادتی کا زبانی اور عملی طور پر انتقام لینے پر قادر ہوں، اس کے باوجود اس کو برداشت کر لینا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے انتقام پر قدرت کے باوجود درگزر کر دینا۔ اسی لیے اس کا مقام قرآن کریم میں سب سے بلند رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ والی صفت اللہ کی صفت ہے کہ اللہ انتقام لینے کے باوجود، انتقام کی قدرت کے باوجود بندوں کو معاف کر دیتا۔ اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی نماز چھوڑے تو اس کی ٹانگ توڑ دے، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ جھوٹ بولنے پر زبان کو کاٹ دیں، زبان کو زخمی کر دیں، لیکن کبھی ایسا نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ۔ کتنے گناہ دن کے اندر سینکڑوں ہزاروں گناہ انسان کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عام طور سے پکڑ نہیں فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انتقام لینے کے باوجود کسی کو معاف فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی صفت ہے، اور بندوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کی صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو جب اتنے بڑے ہونے کے باوجود کرتے ہیں تو ہمارا انتقام کیا، ہماری درگزر کیا۔ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے، ہمارے بھائی نے، ہمارے رشتہ دار نے، آفس میں ہمارے ساتھ کام کرنے والے نے، ہمارے پڑوسی نے، ہمارے محلے کے کسی شخص نے، ہمارے سفر کے کسی ساتھی نے، تو اللہ کے لیے ہم اسے معاف کر دیتے ہیں بغیر زبان سے کوئی جملہ نکالے، بغیر کسی رد عمل کے، حالانکہ اس کو قدرت ہے۔ تو یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اخلاق کا اور تصوف کا سارا خلاصہ بیان کر دیا، سارے اخلاق کا خلاصہ، کہ قدرت کے باوجود درگزر کر دینا، خود مشقت اٹھا لینا اور اپنے بھائی کو راحت پہنچا دینا، یہ اخلاق کا خلاصہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس پر کہ جو میں نے شروع میں حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا المسلم من سلم الناس، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، وہاں پر مسلمان کا لفظ نہیں۔ اب جب ہم اس حدیث کے اندر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مسلمان کا تعارف کرایا تو یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، مسلمان وہ ہے جو روزے رکھتا ہے، مسلمان وہ ہے جو داڑھی رکھتا ہے۔ یہ سارے کام اپنی جگہ بہت اہم ہیں، قابل فضیلت ہیں، قابل احترام ہیں، ان کی اپنی جگہ اہمیت و ضرورت ہے، لیکن آپ نے اسلام کی علامت کے طور پر مسلمان کی نشانی جو اس کے دل میں اس کے ایمان کی دلالت کرتی ہے، جو اس کے ایمان کی ضمانت ہے، جو اس کے دل کے اندر ایمان اور اسلام کے بسنے کی نشانی ہے، وہ یہ فرمائی کہ مسلمان وہ کہلائے گا کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ حدیث مجھ سے اور آپ سے پوچھتی ہے کیا تم ایسے مسلمان ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں اپنا حال تو دل کا یہ ہے کہ ہم اگر جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، کہ میرا اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے تو وہاں پر کیا میں اس کسوٹی پر ٹھیک اترتا ہوں کہ میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے اور اس کے شر سے اور اس کے نقصان سے کیا میرے اہل خانہ، کیا میری بیوی اور میرے بچے محفوظ ہیں؟ اگر محفوظ نہیں ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مسلمان کی نشانی تو نہیں۔ میں اپنا جائزہ لوں کہ میری زبان سے
میری بد کلامی سے، میری تلخ کلامی سے، میری زبان کی کڑواہٹ سے، میرے ہاتھ سے، میرے پورے جسم کے شر سے، برائی سے، نقصان سے میرے والدین محفوظ ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ نے تو فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے سارے لوگ محفوظ ہوں۔ میری زبان اور میرے ہاتھ سے تو میرے والدین، میری بیوی، میرے بچے، میرے پڑوسی، میرے رشتہ دار، میرے ساتھ آفس میں کام کرنے والے، میرے ساتھ سفر میں رہنے والے، میرے دوست، میرے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے والے، جب وہ محفوظ نہیں ہے میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے، تو میں تو مسلمان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق میرے اسلام پہ تو سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے، میں کیسا مسلمان ہوں؟ یہ آیت بتاتی ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان بتاتا ہے کہ ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے اسلام کو۔ صرف نماز پڑھ لینے کا نام اسلام ہے، صرف ٹوپی لگا لینے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے یہ وہ احکام ہیں جو نماز کی طرح فرض ہیں اور اس کا خلاف کرنا حرام ہے، لیکن آج ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں رہا کہ سڑک کو، راستے کو تنگ کرنا یہ حرام ہے زنا کی طرح۔ آج ہم فراش خانے کا جائزہ لے لیں اور وہاں پر دیکھ لیں کہ دکانوں سے کہ منہ کے اندر ساری کی ساری چیز جا رہی ہے، دھواں جا رہا ہے، یہ حرام نہیں؟ کسی بھی پبلک مقام کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا، چاہے وہ مسجد کی ٹوائلٹ ہو، مسجد کا بیت الخلاء ہو، یا کسی عوامی مقام کا بیت الخلاء ہو، وہاں پر اپنی ضرورت پوری کرنا اور اس جگہ کو گندا کرنا، کیا یہ حرام نہیں؟ بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے سڑک کے اوپر چلتے وقت، گاڑی چلاتے وقت حد سے زیادہ ہارن بجانا اور اس کے اوپر انگلی رکھے رہنا اور رکھ دینا، اپنی گاڑی کو کھڑی کر دینا کہ اس کا راستہ بالکل بند ہو جائے یا قریب بند ہونے کے ہو جائے، کیا یہ حرام نہیں؟ اپنے گھر کے اندر شادی کے موقع پر یا کسی اور موقع کے اوپر اتنی بلند آواز سے گانے چلانا کہ دوسرے کو اس آواز سے تکلیف ہونے لگے، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ حتیٰ کہ اندازہ کیجئے کہ اسلام نے کیسی تربیت کی کہ اسلام تو یہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے ملائکہ پہلی صف والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی پر رحمت نازل کرنے کے لیے نازل فرمائے، وہ الفاظ پہلی صف والوں کے لیے حدیث میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ اگر پہلی صف میں کوئی جگہ اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے پہلی صف میں جانے سے تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو، جس اسلام نے، جس مذہب نے اس حد تک دوسروں کے حقوق کی، دوسروں کو ایذا نہ پہنچے اس کی رعایت کی ہو، آج ہم نے اس اسلام کو کتنا بدنام کیا ہے۔ ہماری گلیوں میں پڑا ہوا کوڑا دیکھ کر، ہماری گلیوں کے اندر اسکوٹیاں کھڑے کرنے کے ڈھنگ اور حالت کو دیکھ کر، ہمارے باہر کے چلنے کے نظام کو دیکھ کر، ہماری گاڑیاں چلانے کے نظام کو دیکھ کر کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اس قوم کے پاس، اس امت کے پاس کوئی نظام ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے نبی کی تعلیم پر کوئی عمل ہے؟ عزیز و قابل احترام بزرگوں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور طاقتیں بہت ہیں، ہم کیوں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کو جانیے، جاننے کے بعد خدا کے لیے ہر انسان یہ نہ سوچے کہ میں عمل کروں گا تو گلی میں کیا فرق پڑ جائے گا۔ ہم اپنے مکلف ہیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہر انسان یہ سوچ کر کے عمل کرنا شروع کر دے، اسی سے انشاءاللہ سدھار آنا شروع ہو جائے گا محلے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص صف کے اندر کھڑا ہوا ہو اور اپنی سنتیں پڑھ رہے ہوں تو دوسرا شخص بلند آواز سے قرات نہ کرے۔ قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت قرآن کریم کی تلاوت بآواز بلند ممنوع ہے، کیونکہ اس سے دوسرے کو ایذا پہنچ رہی ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، پہنچتی ہے تو پہنچتی رہے۔ کیا وجہ ہے کہ جو اسلام نے منع کیا کہ کندھوں کو پھیلان کر کے آنا منع ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی فضیلت بیان فرمائی امام کے قریب بیٹھنے پر، جمعے کے دن مسجد میں قریب سے قریب آنے پر، لیکن ممانعت کیوں فرمائی؟ کندھوں کے پھیلانے پر، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا، اندازہ ہوگا کہ کس حد تک مسلمانوں نے ان باتوں کو نبھایا تھا، اور مسلمانوں کے یہی اخلاق دیکھ کر، اور جب تک مسلمانوں کے یہی اخلاق تھے، مسلمانوں نے صدیوں تک دنیا پر حکمرانی کی ہے، جب تک ان کے اخلاق اور ان کے عقائد، ان کے نظریات سب سے بلند تھے۔ جب ان کے اخلاق نیچے چلے گئے، عقائد اور نظریات پست ہو گئے، تو اللہ نے انہیں ویسے بھی پست کر دیا۔ آج بھی بلندی کا یہی راستہ ہے کہ عقائد کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بلند کریں،
اپنے اخلاق اس طریقے پر نمایاں کریں کہ کوئی بھی دیکھتے ہی پہچان لے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو کچھ الگ ہے، اور وہ یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ والے اخلاق تم نے کہاں سے سیکھے، تو اس کو جواب دیا جائے کہ یہ والے اخلاق مجھے میرے نبی نے سکھائے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اخلاق۔ تو اس حدیث کا اور قرآن کریم کی اس آیت کا خلاصہ جو مجھے عرض کرنا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک شخص نے ان سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی اور خط لکھا اس زمانے، اور یہ کہا کہ حضرت میں آپ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اپنی اصلاح سے پہلے اپنے لکھنے کی اصلاح کرو۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ تم نے اتنی گندی رائٹنگ اور تحریر کے اندر پتہ لکھا، بیچارے ڈاکیے کو کتنی پریشانی ہوئی ہوگی میرا پتہ جاننے میں کہ یہ کس کا پتہ لکھا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے وہ ڈاکیہ مسلمان ہو گیا غیر مسلم ہو گیا، اس کا خیال نہیں۔ حضرت نے فرمایا پہلے اپنی اصلاح سے پہلے اپنی تحریر کی اصلاح کرو، کیونکہ تم جب خط لکھو گے تو ڈاکیے کو پریشانی ہوگی وہ تحریر پڑھنے پر۔ یہ مزاج تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں ٹرین کے اندر، ایک غیر مسلم ساتھ میں ہے، وہ گئے بیت الخلاء، جلدی سے واپس آ گئے۔ حضرت کو اندازہ ہوا یہ فارغ ہو کر نہیں آئے، حضرت گئے تو دیکھا بیت الخلاء خراب ہے۔ وہاں پر حضرت نے ساری بیت الخلاء صاف کی اور ان سے آ کر کہا کہ شاید آپ بیت الخلاء گئے تھے اور کسی وجہ سے واپس آ گئے تھے اپنی ضرورت پوری کیے بغیر، آپ جائیں دوبارہ، میں بھی دیکھ کر آیا ہوں، سب ٹھیک ہے۔ اب وہ شخص جب گیا اور وہاں سے فارغ ہو کر کے آیا تو وہ گر گیا اور کہنے لگا کہ آپ اتنی عظیم ہستی، آپ کا چہرہ اتنا نورانی چہرہ، آپ ایسے عظیم زبردست آدمی، اور آپ نے یہ کام کیا۔ اور وہ شخص اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ میں آپ کو کہاں تک واقعات سناؤں، اتنے ہمارے اکابرین کا واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ اپنی ذات سے دوسرے کو بالکل تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، آپ پر جادو کیا گیا اور آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ فلاں شخص نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لوں گا، اور آپ نے اس شخص کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام کو اجازت نہیں دی قتل کرنے کی۔ صحابہ کرام کے، بزرگان دین کے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے برا بھلا کہا، تھوڑی دیر کے بعد اسے احساس ہوا، آیا اور آ کر کے معافی مانگنے لگا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جس جگہ پر تم نے مجھے برا بھلا کہا تھا اس جگہ سے قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میری وجہ سے، کسی مسلمان کی وجہ سے قیامت کے دن دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوگی، اس سے بھلا میرا کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی نے کسی موقع پہ دل دکھایا، دوسرے بزرگ پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حضرت اللہ کے لیے اسے بد دعا مت دیجیے۔ فرمانے لگے استغفر اللہ مولانا، کیا کوئی مسلمان بھی مسلمان کے لیے بد دعا کرتا ہے؟ میں بد دعا کروں گا اپنے مسلمان بھائی کے لیے؟ یہ مزاج تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل تھا کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے آپ بالکل آہستہ اس طرح پر وضو، اس طرح پر نماز پڑھا کرتے تھے کہ گھر والوں کی آنکھ نہ کھلے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں منتقل کیا ہے، جو تہذیب سکھائی ہے، آج ہم میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی کو دکھ دے رہا ہے، اپنے ساتھ کام کرنے والے کو دکھ دے رہا ہے، اپنے گھر والوں کو دکھ دے رہا ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بہنوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اپنے ماتحتوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کیا اتنی تکلیف پہنچانے کے باوجود دوسروں کو، کیا اس کے باوجود یہ جو قرآن و حدیث کی روشنی ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے، کیا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہم مسلمان ہیں؟ ایک سوال ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے اور خدا کے لیے اللہ نے بندہ بنایا ہے، بندے بن جائیں، تکبر نہ دکھائیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اللہ کے لیے دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں، نہ اپنی